محمد نذیر وادی کشمیر. سنیں پورا کشمیر. سنو FM 89.4. Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے آر جے کائنات خان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویری گڈ آفٹرنون ٹو آل آف یو. آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آر جے کائنات خان. سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک. اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، ڈیفینیٹلی میرے پروگرام کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. اس وقت آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں گے 0582253237 اٹس اے کالنگ نمبر، اور آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے ایج کے اسپیس دیں گے، اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر. جی آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کی عید جو ہے وہ کیسے گزری. عید پر ہم لوگوں نے آپ کے لیے اسپیشل پروگرامز کیا، اور عید کا جو مطلب کہ ایک خوشی تھی کہ ابھی عید آئے گی، اور عید آ کر چلی بھی گئی، گزر گئی الحمدللہ. سب کی بہت اچھی گزری. ہم لوگوں نے جو اپنا ٹائم تھا، جتنے بھی آر جیز تھے، ہم لوگوں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا. اور اب جو ہے ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ ابھی بھی جو بھی عید کے دوران جو بھی گندگی پڑی ہوئی تھی جانوروں کی جو بھی ہے، وہ ابھی بھی اس کا جو باقاعدہ جو ہے وہ صفائی بالکل ہم لوگوں نے نہیں کی. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر، شہروں کو، محلوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اور جتنے بھی لوگ ہیں، اب یہ نہیں کہ اب یہ ہر ایک بندے کی، ہر ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جو ملک ہے، اپنے جہاں پر رہتے ہیں، اپنا انوائرمنٹ صاف رکھیں. ٹھیک ہے، جب وہی گندگی آپ کی ہوا میں پھیلتی ہے تو وہی آپ کے اندر جو ہے بیماریاں پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے انوائرمنٹ کو آپ صاف رکھیں تاکہ آپ لوگوں کی صحت بھی جو ہے وہ اچھی رہے، اور آپ جو بھی ایئر لے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، اسمیل نہیں آ رہی، تو ایک اچھا سا انوائرمنٹ بنائیں. اور جیسا کہ دیکھیں بہت زیادہ گرمی ہے، گرمی کی شدت جو ہے وہ اس میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے، کیونکہ جون ہے، 12 جون ہے. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گرمیاں جو ہیں وہ نہیں ہوئی. گرمیوں کی شدت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اپنا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ خیال رکھیں. اور کچھ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر بڑی ضروری ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سافٹ ڈرنکس کی طرف آ جاتے ہیں. اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں جو ہے ہماری پیاس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہماری جو پیاس ہے وہ اور شدید بڑھ جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ، اور جو لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے گلے خراب ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ کافی ٹائم ان کو لگتا ہے دوبارہ صحت یاب ہونے میں. تو کوشش کریں کہ جو آپ کا جو پانی آ رہا ہے، جو نل میں جو تازہ پانی ہوتا ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اور اگر آپ نے ہیلدی رہنا ہے، فٹ رہنا ہے، اگر آپ نے بیماریوں سے خود کو بچانا ہے، خود کو محفوظ رکھنا ہے، تو کوشش کریں کہ پانی کو آپ بوائل کریں. اور جب آپ بوائل کر لیں، جب وہ پانی ٹھنڈا ہو جائے تو وہ آپ زیادہ سے زیادہ پینے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ گرمیاں ہیں تو وہ ابلا ہوا پانی پئیں، ایسا بالکل نہیں کرنا. ایسے آپ کی صحت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے.
جی آج 12 جون 2025 ہے، اور 12 جون کو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 12 جون کو جو ہے ہم یوم انسداد چائلڈ لیبر کے طور پر ہم لوگ منا رہے ہیں. یعنی کہ دیکھیں ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کل اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں. تو آج اسپیشلی ان کا دن ہے. ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم اس چیز کو ختم کریں. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ سب کے سانجے ہوتے ہیں. بچوں کو کبھی بھی نہیں کہنا کہ یہ دوسروں کے بچے ہیں. کہتے ہیں دشمن کا بچہ بھی پیارا لگتا ہے آپ کو. بچے بچے ہوتے ہیں. بچوں سے ان کا بچپن جو ہے وہ آپ کو بالکل بھی چھیننا نہیں چاہیے. ہمیں اس چیز کو جو ہے، کیونکہ بیسیکلی میرا پروگرام کرنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ جو بچے کسی بھی مجبوری کے تحت اپنے بچوں کو کام کاج میں لگا لیتے ہیں یا کسی مزدوری پہ لگا لیتے ہیں. دیکھیں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں، بہت سی بچیوں کو کسی کے گھر میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ کام کریں، کیونکہ ان کے پاس اتنی انکم نہیں ہوتی، ان کے پاس اتنا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کچھ پیسے نہیں ہوتے. تو وہ تھوڑی سی تنخواہ کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کو جو ہے وہ شاپس پر رکھا جاتا ہے. پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں اگر میں بتاؤں، اب کچھ بچے جو ایسے ہوتے ہیں، میں مارکیٹ میں اگر آپ لوگ چکر لگائیں یا ادھر ادھر کہیں بھی دیکھیں تو بچے جو ہیں وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ جو ہے کسی کو اس طرح کی چیزیں مت بتائیں، لوگوں کو اویئر کریں. ٹھیک ہے، آپ ان کو اویئر کریں کہ تعلیم سب سے بڑی ضروری ہے. دیکھیں جب انہوں نے تعلیم حاصل کر لی نا تو پھر ان کو کسی بھی جگہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو بیسیکلی لوگوں کو اویئر کرنا بڑا ضروری ہے، جتنے بھی جو ہیں کسی مجبوری کے تحت. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو جو ہے، اپنے جگر کے گوشوں کو کوئی بھی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی کے گھروں میں نہیں بھیجتا، اپنے سے دور کبھی بھی نہیں کرتا. اور اتنی گرمی میں جو ہے وہ باہر بالکل بھی جانے کی پرمیشن نہیں دیتی. لیکن کچھ لوگوں کی حالات ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ادھر ادھر چھوڑیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ 2-3-4 پیسے جو ہیں وہ کما کر گھر کا جو خرچہ ہے وہ اچھی طریقے سے چلا سکیں. تو کوشش کریں گے اگر آپ ان کو تعلیم دیں گے، تھوڑا بہت ان کو سمجھ بوجھ ہوگی تو وہ اپنے لیے اچھا ارن کر سکتے ہیں. جی آج کا ہمارا موضوع ہے بچوں سے مشقت کا خاتمہ، ایک محفوظ بچپن کی ضمانت. ہر بچے کو جو ہے وہ کھیل کود کا حق ہے، ہر بچے کو پڑھائی کا حق ہے، تعلیم کا مکمل ایک بنیادی حق ہے. ان سے جو ہے وہ حق بالکل بھی نہ چھینے، تعلیم دیں. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، ان سے بچپن ان کا چھین لیتے ہیں. ان دیٹ سینس کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں. دیکھیں ہم جب کسی کے گھروں میں بھیجتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ کہ جس گھر میں بھیجا جا رہا ہے کہ وہ اس گھر کے بچے کیسے ہیں، اس گھر کا ماحول کیسا ہے، اس گھر کے لوگ کیسے ہیں. ٹھیک ہے، لڑکوں کو تو پھر کسی حد تک بھیجا جا سکتا ہے، لیکن جو معذرت کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں، بہت سے گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں کام کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں کام کرتی ہیں. تو خدارا اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ ایک میں کہنا چاہوں گی کہ ایک محفوظ ماحول فراہم کریں. لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ گھر کی چار دیواری میں اچھی لگتی ہیں، ان کو کسی کے گھر میں بھی نہ بھیجیں. کیونکہ دیکھیں آپ کسی پر یقین نہیں کر سکتے، آپ کسی بھی طرح کا ٹرسٹ کسی پر بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کی بہت زیادہ مجبوری ہے، بہت ہی مجبوری ہے، ٹھیک ہے، اب کچھ لوگوں کے پیرنٹس نہیں ہوتے تو ان کے پاس کچھ اور ذرائع نہیں ہوتے تو وہ اسی طرح لگ جاتے ہیں کام کاج، ان کو کام ڈھونڈنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اب اس طرح کے بچوں کی یتیم، جتنے بھی لوگ یتیم ہیں اور جتنے بھی لوگ مطلب کہ جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے بلکہ کہ لوگ ان کی ہیلپ کریں تاکہ وہ تعلیم جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہ حاصل کر سکیں. اب دیکھیں کہ تعلیم بڑی میں کہوں گی کہ بڑی مہنگی ہوگی. اب بندہ جو ہے وہ ایک تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنے سے بھی بالکل رہ گیا ہے.
تو ہم لوگوں نے بیسیکلی یہ چیزیں خود مشکل بنا دی ہیں. ہم لوگوں نے ایک فرینڈ جو ہے اسی کو فالو کیا، اب ایک ٹرینڈ بنتا چلا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ سرکاری اسکول سے ہٹا کر جو ہے ہم لوگوں نے پرائیویٹ اسکولس میں ڈال دیا ہے. دیکھیں آج کل کے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کشمیر کے اندر، خواہ وہ کشمیر ہو پاکستان ہو، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو پرانے ڈاکٹرز ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس اسکول میں پڑھتے تھے، ان کا جو جواب ہوگا کہ ہم سرکاری ہی اسکول میں پڑھتے تھے. یا آج کل ہم لوگوں نے خود، جس کے پاس جو ہے وہ کچھ دولت آ جاتی ہے، کسی کے پاس کچھ پیسے آ جاتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں جائیں. بالکل ان کی یہ بات بالکل بجا ہے کہ ایک اچھے جو ہوتا ہے کہ ایک پرائیویٹ اسکول ہوتا ہے اس کا ایک الگ سے انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہاں پر بڑے گھروں کے بچے آتے ہیں، وہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. لیکن تعلیم جو ہے وہ سب کے لیے ایکول ہونی چاہیے. جہاں پر جو گورنمنٹ اسکولوں میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں بھی وہی پڑھایا جا رہا ہے. تو کوشش کریں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو کیا کریں، آپ لوگ کتابیں لے کر دیں، یونیفارم لے کر دیں، ان کی آپ فیسز دیں. اب وہ ایک بندہ یہ سب کام نہیں کر سکتا، اب سب کو مل کر کچھ ایسی آرگنائزیشن ہے جو یہ کام کر رہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر جو ہے ایسی آرگنائزیشن کو ڈھونڈیں جو بچوں کے لیے کی مدد کر رہی ہیں، بچوں کو تعلیم کا جو ہے نا پراپر ایک ہوتا ہے کہ وہ تعلیم دلواتی ہیں، عید پر بھی ہیں ان کی سپورٹ کرتی ہیں، اور فیملیز کو یعنی کہ ان کا ایک خاندان جو ہے وہ پورا اس چیز سے چل جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے، ایسے آرگنائزیشن کی ہم سب کو سپورٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بچوں سے جو مشقت ہے وہ ایک ظلم بھی ہے، ایک جرم بھی ہے. تو کوشش کریں کہ ہمیں اس ظلم سے بچنا ہوگا، اس ظلم کے خلاف جو ہے ہمیں آواز جو ہے وہ مل کر اٹھانی ہوگی. اچھا، ہم لوگ بچپن سے ہی نا بچوں کو جو لوگ مزدوری میں لگا لیتے ہیں، تو دیکھیں بچپن ایک بڑا ایک پہلا قدم ہوتا ہے جس میں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم اس کو یہی سکھا رہے ہیں کہ تم نے مزدوری کرنی ہے، اب دیکھیں کہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ مزدور کا بیٹا مزدوری ہی کرے گا. بالکل یہ بات غلط ہے. مزدور کا بیٹا اگر وہ اپنے باپ کے پسینے کو دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ جو باپ مجھے نوالا کھلا رہا ہے وہ حلال کا ہے، تو وہ محنت کرے گا. اور یہی بچے جو ہوتے ہیں اگر وہ محنت کرتے اپنے باپ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ مجھے پڑھا رہے، تعلیم دے رہے، وہی بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر جب اچھا آدمی بنے گا، جب بڑا آدمی بنے گا تو اپنے گھر والوں کی سپورٹ بھی کرے گا. اور وہی بچہ جو ہے وہ دیکھیں اپنی پوری فیملی کو کس طریقے سے اٹھاتا ہے. یہ آپ کی غلط بات ہے کہ مزدور کا بچہ مزدوری کرے گا، بالکل ایسی بات نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ ایسے بچوں کی آپ سپورٹ کریں، بچوں سے ان کا بچپن بالکل نہ چھینیں. بچپن زندگی کا سب سے خوبصورت، معصوم اور قیمتی دور ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں کچھ خواب ہوتے ہیں جو ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی ٹیچر کو دیکھتے ہیں تو وہ ان سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹیچر بنوں گی. کسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں، اب جب ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں تو جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بہت سے بچے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے انجیکشن لگے گا، لیکن ڈاکٹر ان کو بڑا پولائٹلی سمجھاتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. مطلب کہ ڈاکٹر کا بیہیویئر، وہ اس بیہیویئر سے دیکھ کر جو ہے نا وہ خواہش کرتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کی ہیلپ کریں بیسیکلی ڈاکٹرز، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح بنیں. تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ بچوں سے ان کا بچپن اچھی کہ بچے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ان کی سپورٹ جو ہے وہ مل کر کرنی چاہیے. بچوں کے اندر بہت سی صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں، تو کوشش کریں کہ ان پیرنٹس کو دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو مزدوری پر لگا لیں گے، یہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر صلاحیت کیا ہے، کس چیز میں وہ آگے جا سکتے ہیں. تو ان کی بیسیکلی ان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دے دی ہیں اور ایک کو کچھ بھی نہیں دیا، ایسا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں نا کہ برابری اور سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے
سب انسان کو برابر پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, برابر بنایا ہے. تقسیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی تقسیم دی ہے وہ بالکل برابر کی. یہ انسان کی سوچ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے, اس طرح کی سوچ رکھتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں, اپنے انداز کو بدلیں. جب ایک بچہ مزدوری کرتا ہے, دیکھیں جب ایک بچہ جب مزدوری کر رہا ہوتا ہے تو بہت سا, وہ صرف ایک بچے کا نقصان ہی ہوتا, اس سے جو ہے وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. دیکھیں ایک انسان ایک کام کر رہا تو دوسرا اس کو فالو اپ کرتا رہتا ہے. تو اگر ہم ایک بچے کو اس چیز سے ہٹائیں گے تو سارے جو ماں باپ ہیں, سارے جو پیرنٹس ہیں, وہ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں اور اس چیز سے, اس گھن سے نکالیں. دیکھیں اب بچوں پر جو ہے ظلم نہیں کرنا چاہیے, بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. ان کا جو پہلا حق ہے جینے کا, ان کو جینے دیں. ہم سم ٹائم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کو مزدوری پر لگا لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ننے بچوں کو جو اپنے ساتھ کے ان کے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر بڑا, جب وہ کھیل کود رہے ہوتے ہیں تو بڑا وہ پریشان ہو جاتے ہیں. بڑا ایسے جب آپ بچوں کو دیکھیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا, کیونکہ میں نے ایسے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے, تبھی مجھے ان کا جو ہے نا وہ چہرے ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ان کے حال کیسے ہوتے ہیں جب وہ کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے سامنے جو ہے اگر آپ کوئی چیز کھا رہے تو ان کو چاہیے کہ آپ کو چاہیے کہ ان کو دیں. اور کبھی بھی دیکھیں وہ بڑا آپ کو اس انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑا, میں کہتی ہوں کہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے پیار کریں گے. ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے کمنٹس پہ ریڈ کرتے چلو. شیخ مدثر منزل لکھتے ہیں, جس بچے کے پیچھے سے سپورٹ ہوگی وہی آگے بڑھ سکتا ہے, جس کا کوئی ہے ہی نہیں وہ کیا کریں گے. دیکھیں اگر کسی کا کوئی نہیں ہے, ان کے جو ہیں, ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ انسان ہیں, انسانیت کے ناطے تو ہم کسی دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں نا. میں نے آپ کو بتایا اپنے پروگرام کے اندر کہ ایسی بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو بچوں کو سپورٹ کریے. ہمیں ڈھونڈنا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیک ہیں, وہ آپ سے بہت سے ایسے نمبر چل رہے ہوتے ہیں کہ ایزی پیسہ کر دو, ہم بچوں کی سپورٹ کریں, بچوں کی کتابیں خرید رہے ہیں, بچوں کو جو ہے وہ راشن بھجوا رہے ہیں. آپ نے ڈھونڈنا ہے. دیکھیں یہ سرچ یہ آپ تک ہے, آپ دیکھیں آپ کسی کو دے رہے ہیں, بے شک آپ کا کوئی آپ کا کی سوچ کیا ہے, کس چیز کی وجہ سے آپ دے رہے ہیں, تو آپ کی نیت صاف ہے. آپ ایسی آرگنائزیشن کو ڈھونڈیں جو کہ بالکل واقعی ہیلپ کسی کی چیز کی کرتی ہو. تو کوشش کریں کہ ایسے بچوں کے آپ جو ہے وہ بالکل سپورٹ کریں. اور کہتے ہیں کہ جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. اور یتیم لوگوں کا خیال جو ہے وہ اگر کوئی بھی نہ رکھ سکے, کیونکہ انسانیت کے ناطے, میرے نزدیک انسانیت کے ناطے سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی مخلوق کو, کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. اگر ان سے اللہ تعالیٰ ایک چیز چھین لیتے ہیں تو ان کے لیے 100 دروازے کھلے ان کے لیے. صرف ضرورت اس بات کی کہ ہمیں اس چیز کو سمجھیں, اس چیز کو پہچانیں. محمد رسول لغاری لکھتے ہیں, السلام علیکم محترمہ کائنات خان جی, کیسے ہو؟ پرخلوص آداب. جی میں بالکل ٹھیک ہوں, وعلیکم السلام. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ اور مدنی محمود لنگ لکھتے ہیں فرام جلال پور پیر والا سے, یہ میرا پروگرام جو ہے وہ اس ٹائم سن رہے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کے دیکھنے کا, بہت شکریہ آپ لوگوں کے کمنٹس کرنے کا. اچھا جب آپ کمنٹس کرتے ہیں نا میرے پروگرام میں مزید جو ہے وہ 4 چاند لگ جاتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جس طرح کمنٹس کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ میں کہوں گی میرے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر بھی کیا کریں. اچھا وہ آ جاتی ہیں اس کی وجوہات کہ چائلڈ لیبر کی وجوہات کیا ہیں. ابھی غربت سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس سوسائٹی کے اندر دیکھیں اتنی مہنگائی ہے. اب اچھے سے اچھا بندہ جو اچھا خاصا جس کی ارننگ کافی ہے وہ بھی جو ہے وہ اس طریقے سے پوری نہیں کر سکتا. اب جو جیسا ماحول چل رہا ہے, جیسے مطلب کہ میں کہوں گی کہ دنیا کتنی تیزی سے ترقی کری ہے, تو اس دور میں جو ہے وہ بڑی مہنگائی اور غربت جو ہے وہ کافی ہو گئی ہے. تو جب والدین کی آمدنی کم ہوگی تو بچوں کو بھی کمانے پر مجبور کیا جاتا ہے. اب دیکھیں
پہلے لڑکے جاب کرتے تھے، ٹھیک ہے، پھر پتہ چلا اور دیکھا بھی گیا کہ صرف مرد کی آمدنی سے جو ہے وہ گزارا نہیں ہو سکتا، پھر ان کے لیے جو ہے وہ عورتوں کو بھی باہر نکلنا پڑا۔ تعلیم، دیکھیں تعلیم سب کا بنیادی حق ہے، کوئی ان سے چھین نہیں سکتا، اور کہتے ہیں نا کہ مرد جو ہے وہ عورت جو ہے وہ مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کر رہی ہے۔ ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں عورتیں جو ہیں وہ بہت آگے ہیں، ماشاء اللہ سے ہونا بھی چاہیے، اور اس مشکل دور میں صرف مرد کی ایک سیلری سے جو ہے وہ بالکل بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دیکھیں جب غربت ہوگی، جب بچوں کو اچھے سے نہیں جو ہے ان کے گھر والے کھلا پلا سکیں گے، تو وہ مجبور ہو کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر بھیج دیں گے کہ جی آپ کما کے لاؤ، کماؤ اور کھاؤ۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو، ہماری سوسائٹی کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بری بات ہے، ہمیں ایسے لوگوں کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، ہمیں مل کر ان لوگوں کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ تعلیم کا بڑا فقدان ہے، جو لوگ غریب ہیں وہ اسی وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں۔ اگر ان کے اندر اتنا سینس ہو، اگر ان کے پاس اتنا نالج ہو، تو کیا وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے؟ کیوں غریب کا بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ نہیں رہا؟ کیوں وہ مزدوری پر ہی لگ گیا ہے؟ دیکھیں ایک وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کو پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، ایک وہ بچہ کہ جس کو پڑھنے کا شوق ہے کہ اور لیکن مجبوری کیا ہے کہ اس کے گھر والے اس کی جو ہے وہ فی جو ہے وہ نہیں ادا کر سکتے۔ تو ایسے لوگوں کی ہم مدد کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد بھی کریں گے۔ جی، بچوں پر اس کے بہت برے جو ہے وہ اثرات بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب دیکھیں بچہ جب دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کھیل کود رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، اور دوسرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ مزدوری کر رہا ہے، گھر کے کام کر رہا ہے، شاپس پر کام کر رہا ہے، جب وہ دوسرے بچوں کو، اپنے ساتھ کی عمر کے بچوں کو دیکھے گا کہ وہ بیگ پہن کر اسکول میں جا رہے ہیں، تو وہاں سے وہ کیا ہوگا؟ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتا ہے، اور وہیں سے وہ اپنے آپ کو کمتر جو ہے وہ سمجھنا محسوس کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ، اب جو بچہ اسکول اسکول جا رہا ہے تو وہ بھی بڑا حقارت کی نظر سے دیکھے گا کہ یہ کیا، مطلب کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مطلب کہ ایسے لوگوں کی آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ان کا اگر بچپن محفوظ کرنا ہے تو ان کو تعلیم، ان کا جو پہلا حق ہے وہ ان کو دینے کی کوشش کریے، اور اس میں سب لوگوں کو اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ محمد عرض لغاری لکھتے ہیں، محترمہ جی آپ کے پاس گرمی ہے؟ جی ہماری کشمیر میں تو بڑی گرمی چل رہی ہے، آپ بتائیں آپ کے پاس کیسا موسم ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کہاں سے جو ہے وہ میرا پروگرام اس ٹائم سن رہے ہیں، اور وہاں کا جو موسم ہے وہ کیسا ہے؟ دیکھیں گرمیوں کے موسم میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گرمی نہیں ہے، گرمیوں کے موسم میں گرمی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا پھر؟ محمد عرض لگائی لکھتے ہیں، بہترین باتیں، بہت شکریہ، آپ جو ہے وہ میرا پروگرام جو ہے وہ سن رہے ہیں، شکریہ بہت بہت۔ تو دوسرا جو بچوں کی پر جو برا اثر پڑتا ہے وہ خود اعتمادی، ٹھیک ہے۔ وہ ان کو خود پر ٹرسٹ نہیں ہوتا، ان کو خود پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں جو ہے وہ کبھی اس طرح جو ہے وہ باہر نکل کر، اس چیز سے باہر نکل کر اپنی فیملی کو جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو اس چیز کے لیے آمادہ کر سکوں گا کہ میں اسکول جانا چاہتا ہوں، میں کسی کے گھر کام کرنے نہیں جانا چاہتا۔ تو ایسے بچوں کی آپ لوگ ضرور سپورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ بچے پتہ ہے، آپ جب کسی کے گھر دیکھتے ہیں کام کرنے والے تو وہ ان کو دیکھ کے اندازہ لگ جاتا ہے کہ ان کو کتنا پڑھنے کا شوق ہے۔ اچھا، میں
آپ کو ایک بڑے مزے کی ایک سٹوری سناتی ہوں. میں ہماری دادو کے گھر نا ایک چھوٹی سی بچی تھی, کام کرتی تھی. تو وہ اس کے پیرنٹس بڑے مجبور تھے. وہ کسی مجبوری کے تحت جو ہے وہ ہمارے گھر آئی تھی. تو وہ جب ہمارے بچوں کو دیکھے کہ بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ بڑا فیل کرے نا, تو وہ ان کی بکس کو دیکھے, اور وہ جو ان کی بکس کے اوپر جو پکچرز بنی ہوئی ہوتی تھی وہ بڑا خوش ہونا. اور اس کو ایک اردو کی سٹوریز پڑھنے کا, کہانیاں پڑھنے کا بڑا شوق تھا. وہ باقاعدہ جو ہے وہ کہانیاں جو ہے وہ سنتی تھی. اور وہ خود بھی ماشاءاللہ سے وہ اتنی چھوٹی تھی, لیکن وہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی. اس کی رائٹنگ میں آپ کو بتاؤں بڑی خوبصورت رائٹنگ تھی. تو جب میری پھپھو نے دیکھا, اپنا ہی اسکول تھا ان کا, جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ کافی مطلب کہ پڑھائی کی طرف ہے, یہ پڑھنا چاہتی ہے, لیکن ان کے گھر والوں نے بڑی کسی مجبوری کے تحت جو ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے. تو وہ کیا کرتی تھی, صبح جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ اسکول لے جاتی تھی, اور پھر جو اس کا جو بقیہ کام تھا وہ گھر آ کے پھر کام بھی کرتی تھی. ایک یعنی کہ پراپر اسکول, جو گھر والوں کو بھی پھر اس کا جو خرچہ ہے وہ مل رہا ہے, جو اس کی سیلری, جو کام کرتی ہے اس کی سیلری اس کے گھر والوں کو بھی مل رہی ہے, لیکن جو اس کی خواہش تھی پڑھنے کی, وہ اس کی خواہش بھی جو ہے وہ ابھی بھی ماشاءاللہ سے پوری ہو رہی ہے. تو کوشش کریں کہ ایسے بچوں کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیں. تعلیم آپ دیں گے تو بچے جو ہیں وہ خود بخود ہی آگے نکل جائیں گے. ایک راہ آپ نے دکھانی, اور اس راہ پر جو ہے اس بندے نے خود چلنا ہے. سید عارف حمدانی لکھتے ہیں بہت خوب, بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ کو بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو کے مطابق اگر کچھ بتاؤں, اسلام بھی بچوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت, ان کے ساتھ شفقت اور ان کے حقوق ادا کرنے کو ایمان کا جو ہے وہ حصہ قرار دیا ہے. کسی بھی معصوم بچے پر ظلم کرنا, اسے مشقت پر مجبور کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اچھا, پاکستان میں بھی بچوں کے تحفظ کے لیے کچھ قوانین موجود ہیں, جیسا کہ بچوں سے مشقت کا انسداد ایکٹ 1991 اور تعلیم کا حق آرٹیکل 25A بھی موجود ہے. آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور خدا را جب آپ دیکھیں ایسے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو کہ کام کاج میں مصروف ہیں, جن کے ہاتھ میں جو ہے وہ بک اچھی لگتی ہے, اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ آج دیکھا جائے کچھ لوگ جو ہے وہ ہاکرو بنے ہوئے, کچھ لوگ جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کسی شاپ پر جو ہے وہ مزدوری کرے, ان کے ہاتھ میں صرف اور صرف کتابیں اچھی لگتی ہیں, اور بچوں سے ان کا بچپن جو ہے وہ بالکل بھی نہ چھینیں. ہمارا فرض ہے ایک محفوظ بچپن کی ضمانت. ہمارا فرض ہے کہ ہم سب کا اجتماعی یہ کہوں گی کہ ہم سب کو مل کے اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ایسے معاشرتی رویے پیدا کرنے چاہیے جو بچوں کے تعلیم, تحفظ اور خوشی دے. ہمیں چاہیے کہ چائلڈ لیبر کی حوصلہ شکنی کریں, غریب بچوں کو اسکول داخل کروانے میں مدد کریں, حکومت سے قانون پر سختی سے عمل درآمد کا مطالبہ بھی کریں. اچھا, بہت سے جگہوں پر چلیں ٹھیک ہے, بہت سے پیرنٹس اپنی مجبوری کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے کسی کے گھروں میں چھوڑ تو دیتے ہیں, لیکن وہاں پر ان کو بہت برا جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان سے بہت زیادہ کام کروایا جاتا ہے, پڑھایا لکھایا بالکل نہیں جاتا. اچھا, بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے جو جس گھروں میں چھوڑا جا رہا ہے ان سے بڑا خوش ہوتے ہیں, کتنا دکھاوا, شو آف, وہ بڑا مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے ہاتھوں میں اچھی جگہ پر ہے. لیکن ان کے جب ان کے گھر والے ان کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ اس سے بہت
بہت برا برتاؤ کرتے ہیں. اب بہت زیادہ کام لینا. دیکھیں کسی انسان سے اس سے کی استطاعت سے زیادہ جو ہے وہ کام نہیں لیا جا سکتا, اور اسپیشلی بچوں سے. دیکھیں ہم بڑے بچے ہیں, بڑے لوگ ہیں, ہم اتنا کام نہیں کر سکتے جب ان کے کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ کام اس طریقے سے نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم لوگ, اگر اپنی اگزامپل دوں تو میں اتنا کام نہیں کر سکتی, لیکن ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اتنا زیادہ کام کریں, اتنا محنت والا, اتنا مشقت والا کام کریں, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ ایسے قوانین جو ہیں وہ بنانے چاہیے, ان پر عمل درآمد. قانون پرنسپلز اتنے بن جاتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن کو کوئی فالو نہیں کرتا, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس ہم لوگ بھی صرف سوچتے ہیں اور بول کچھ نہیں سکتے. ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم لوگ جرم کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند نہیں کرتے, اور ہمیں اس جرم کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنی ہوگی تاکہ بچوں کو ان کا حق جو ہے, بنیادی حق جو ہے وہ مل سکے. بشیر احمد لکھتے ہیں السلام علیکم پیاری بہن. وعلیکم السلام. جی پشاور سے بشیر احمد آفریدی بات کر رہے ہیں. آپ کی پروگرام بہت مزہ کرتا ہے. جی بہت شکریہ, اور اس سے بھی زیادہ جو مزہ مجھے آتا ہے آپ لوگ کی کمنٹس ریڈ کرنے کا. بہت شکریہ میرے پروگرامز دیکھنے کا اور کمنٹس وغیرہ کرنے کا. ایک بڑی رونق لگ جاتی ہے نا جب آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں. آپ کے پروگرام کی ٹائم بتائیں, کون کون سی دن میں ہیں؟ آج پشاور میں گرمی بہت زیادہ. جی پشاور میں کیا پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں گرمی بڑی زیادہ ہے. دنیا کی نہیں, صرف پاکستان کی اگر میں بات کروں اور کشمیر کی بات کروں, بہت زیادہ ہے. جی میرے پروگرام کی ٹائمنگ, سب لوگ ٹائمنگ پوچھتے ہیں. چلیں آج سب لوگ ایکٹیو ہیں تو میں ان کو بتا دی چلو میرے پروگرام کی ٹائمنگ میں اب شو کرتی ہوں تھرسڈے, سیٹرڈے, سنڈے, اور پروگرام کی ٹائمنگ ہے 3 سے 5. ہوپ سو کہ آپ کو میری ٹائمنگ جو ہے وہ آج جو ہے وہ پتہ چل گئی ہوگی. اور موضوع پر آتا ہوں, کہتے ہیں بشیر احمد کہتے ہیں میں موضوع پر آتا ہوں, بچوں کی تربیت پر وقت جو ہے وہ لگانا بہت ضروری ہے. دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دینا چاہیے. شکریہ. جی بالکل. دیکھیں پیرنٹس جو ہے, ہم لوگ آج جو ہے وہ 12 جون ہے, آج ہم لوگ یوم انسداد چائلڈ لیبر جو ہے وہ منا رہے ہیں, لیکن اب بات آپ نے کی کہ تربیت پر وقت لگانا بڑا ضروری ہے. اب دیکھیں جو لوگ مجبور ہیں ان لوگوں کی مدد کریں گے. اب یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تربیت کی کمی کو تو کوئی پورا نہیں کر سکتا, وہ تو ان کے پیرنٹس دیتے ہیں, ان کا ایک انوائرمنٹ, ان کی ایک فیملی دیتی ہے. تو کوشش کریں کہ ہم سب جو ہے وہ اپنا اپنا کردار اپنے ارد گرد دیکھیں, کیسے کیسے لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر. تو ہم جس جگہ پر رہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر سب اچھے بچے رہتے ہیں, وہ سب اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. بہت سے مطلب کہ ایکویلٹی نہیں ہے, بالکل میں آپ کی بات پر اتفاق کروں گی, ایکویلٹی نہیں ہے, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ضرورت مندوں کو ہم لوگ چیزیں پہنچا رہے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنا صدقہ خیرات یا ضرورت مندوں کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے. دیکھیں ہم لوگ جو مدد کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے بھی یا نہیں. اچھا میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج کل جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے پھیلے ہوئے ہیں جو کہ بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور وسائل بنے ہوئے, وہ گھروں کا پورا جائزہ لیتے ہیں, گھروں کو دیکھتے ہیں, اور بعد میں کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے یہ اس نیوز پیپر میں آتا ہے, اس طرح کی شکلوں کو آپ دیکھیں گے, اس طرح کے چہروں کو آپ دیکھیں گے, تو آپ نے فوراً جو ہے وہ اس ہیلپ لائن پر کال کرنی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں جو بھی سائل آتا ہے تو اگر وہ پتہ چل جاتا ہے, دیکھیں اب انسان جو ہے وہ اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو پہچان نہ سکے. کہتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شرم والا شرم سے مانگتا ہی نہیں ہے, اور جو مطلب کہ بالکل اچھا خاصا کما سکتے ہیں جو وہ مانگتے پھرتے ہیں. تو اس میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گی کہ ہمیں سیلوں کو بالکل دھتکارنا چاہیے, ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آپ سے کوئی بھی مانگتا ہے نا, چاہے وہ نیڈی ہے یا نہیں, آپ نے اس کی ہیلپ کرنی, کیونکہ اس نے کچھ سمجھ کر آپ سے مانگا ہے, وہ کچھ آپ سے چاہ رہا تھا, اس نے تبھی آپ سے مانگا ہے, اور بڑی امید کے ساتھ مانگا ہے. کسی کو نا امید آپ نے نہیں کرنا, لیکن اپنے بچوں کا اسپیشلی خیال رکھنا. ایسے لوگوں سے آپ نے بچانا ہے جو کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر لے جاتے ہیں, اور اس طرح کی کچھ دھمکی آمیز جو ہے وہ
وائسز بھی بھیجی جاتی ہیں کہ جو ہے وہ کچھ لوگ ویسے تھے اور آپ کے بچوں کو واپس کر دیں گے. ہمیں یہ چیزیں میں اپنی زندگی میں صرف ڈراماز میں دیکھتی تھی, اور یہ میں جب اپنی ریئل میں کہوں گی لائف میں یہ دیکھ رہی ہوں تو میں مطلب کہ میں کہتی ہوں کہ یہ کیا مطلب کہ دکھایا بہت پہلے جاتا تھا, لیکن اب یہ واقعات کشمیر کے دیکھیے پاکستان سائڈ پہ یہ چیزیں واقعات ہمیں سننے کو ملتے تھے, لیکن اب آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے. یہ تو بہت ایک انہونی سی بات ہے. اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اسپیشلی گرمیوں میں ان کو باہر نکلنے کی بالکل پرمیشن نہ دیں. آپ کا بچہ جس کمپنی میں ہے ان دوستوں سے آپ خود ملیں, خود جائیں, دیکھیں بچہ کر کیا رہا ہے. اور جن گھروں میں آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے وہاں پر خود آپ جا کر دیکھیں کہ آپ کے بچے محفوظ جگہ پر ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر اور اس کے بعد کسی بھی شاپ پر آپ جاتے ہیں, دیکھیں کہ وہاں کا انوائرمنٹ, وہاں کا ماحول کیسا ہے. آپ کا بچہ کسی غلط سنگت میں تو نہیں پڑ گیا. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ایک محفوظ جو ہے وہ ماحول فراہم کریں. جی سلمہ ناز لکھتی ہیں سلام, وعلیکم السلام, اور یہ لیا سے میرا پروگرام سن رہی ہے. بہت شکریہ جو ہے وہ آپ کے پروگرام دیکھنے کا. محمد عرس لغاری نے بہت پیاری بات لکھی ہے, پاکستان زندہ باد. جی ماشاءاللہ, پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں السلام علیکم آرجے کائنات, آپ اینڈ آل سویٹ لسنرز فرام 89.4 شو از ویری نائس. محمد صدیق ڈار فرام نیلم ویلی, ٹھنڈا پانی, آزاد جموں اینڈ کشمیر. بہت شکریہ آپ کی اس میسج کا, اور تمام اسٹریٹ لسنرز کو ان کا سلام جو ہے وہ پہنچ گیا, اور تمام آرجیز کو بھی ان کا سلام جو ہے پہنچ گیا. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں ماشاءاللہ نائس لکنگ کائنات, آپ اینڈ آسم وائز, کیپ اٹ گڈ ورکنگ. تھینک یو سو مچ. جی جتنے بھی لوگ اس ٹائم مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ ان کو بتاتے چلوں کہ ہمارا جو ہے فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ ارد گرد دیکھیں, ہمارے ارد گرد جو بچے ہیں اگر کسی غیر محفوظ جگہ پر ہیں تو ان کے پیرنٹس جو ہے, دیکھیے فون نمبر سب کو آتا ہے. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ, اب یہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ کسی کے پیرنٹس کے پاس فون نہیں ہے. اب تو دور ہی فون کا ہے, اب تو دور ہی سوشل میڈیا کا ہے. آپ اگر دیکھتے ہیں اس طرح کی انہونی چیز دیکھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ان کی سپورٹ میں سوشل میڈیا پر یہ چیز لوگوں کو بتائیں, ہائی لائٹ کریں, اس مسئلے کو اجاگر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ چائلڈ لیبر کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ جو ہم لوگ بچوں سے اتنا مشقت والا کام کر رہے ہیں, ہمیں اس چیز کی روک تھام جو ہے وہ کرنی ہے. اور اسپیشلی میں نے پروگرام بھی اسی لیے اس پر کیا, موضوع بھی اس لیے میں نے جو ہے وہ سلیکٹ کیا تاکہ ہم لوگوں کو آگاہ کر سکیں. اور موضوع دوبارہ سے آپ سب کو بتا دی چلوں, موضوع ہمارا ہے بچوں سے مشقت کا خاتمہ, ایک محفوظ بچپن کی ضمانت. سو ہم اس چیز کے اگینسٹ ہیں, ہم سب کو مل کر اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھانی ہوگی, اس جرم کے خلاف اب بولنا ہوگا. یاد رکھیں اگر آج ہم نے بچوں کا بچپن محفوظ نہ کیا تو کل کا معاشرہ بدترین بحران کا شکار ہو جائے گا. دیکھیں بچوں کی بات میں اسپیشلی اس لیے کرتی ہوں نا کیونکہ آپ میرا پروگرام سنتے ہیں تقریباً 1 سال سے, 17 سے آگے میں ہم بات کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کے بچوں کی جو کہ ہمارے معاشرے کا قیمتی ترین اثاثہ ہیں. سو ہم ان کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ ہمارے معاشرے کی جو پلرز ہیں, ہمارا جو ملک ہے, یہ پلرز اگر اسٹرانگ ہوں گے تبھی ہماری عمارت جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اور ملک ایک عمارت کی ضمانت ہے. ہم سب کو اپنے پلرز کو اسٹرانگ رکھنا ہوگا, اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہوگا, اور اس چیز میں ہم سب کو اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. بچوں سے مشقت کا خاتمہ صرف ایک قانون کا تقاضا نہیں بلکہ انسانیت کا تقاضا ہے. آئیں اس یوم انسداد چائلڈ لیبر پر ہم عہد کریں کہ ہر بچے کو تعلیم, تحفظ اور خوشیوں بھرا بچپن جو ہے وہ فراہم کریں گے.
ہوپ سو کہ آپ کا جو میرا ٹائم ہوتا ہے 3 سے 5 آپ لوگ اس کو فلی انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ بڑا پریشان رہتا ہے، اپنی الجھنوں میں اتنا مصروف رہتا ہے، اتنا مگن رہتا ہے، اس کو خوشیاں جو ہیں اگر اس کی زندگی میں اگر 2 پل خوشیوں کے تو وہ اس کو بڑا انجوائے سا کرتا ہے. تو بڑا انسان جو ہے وہ اتنا کام کر رہا ہے، اتنا مشقت والا کام کرتا ہے انسان، ہر انسان اپنے آپ میں وہ کئی جگہ لڑ رہا ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہیں اس کو گھر کی، باہر کی، خواہ وہ چھوٹا بچہ ہو، بڑا بچہ ہو، یا بڑے لوگ ہوں، بزرگ ہوں، سب لوگ جو ہیں وہ ان کے اپنے اپنے اندر اپنے غم ہوتے ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان 2 گھنٹوں میں ہم آپ کے دن کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار کرنے کی کوشش کریں. اور ہوپ سو کہ آپ کو جو آج جس مسئلے کو ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کیا، اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو اویئر ہوگی. اور آپ ارد گرد آپ لوگ عہد کریں خود کے ساتھ کہ ہم لوگ جو بھی دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو بھی ناانصافی ہے، اپنے انوائرمنٹ، اپنی سوسائٹی کے اندر ہم لوگ ایسی بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں جو انہونی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، جو کہ بری ہے ہمارے معاشرے کے لیے، کیونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، تو آپ لوگ فوراً جو ہے اس چیز پر ایکٹ لیں. اب دیکھیں دنیا بہت بدل گئی ہے، ہمیں بھی تھوڑا سا اس چیز کو بدلنا چاہیے. ارز محمد گولا لکھتے ہیں ضلع جیکوباد سندھ سے. ارز محمد گولا، مظہر علی گولا، اظہر علی گولا، شو زبردست. جی تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ اتنے زیادہ لوگ میرے پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں، اور بہت مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کر، آپ لوگوں کی اتنی مطلب کہ دیکھ کر اتنا آپ لوگ توجہ سے میرا پروگرام سنتے ہیں باقاعدہ جو ہے وہ. اور زیادہ سے زیادہ میں کوشش کروں گی آپ میرے پروگرام کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک اور کمنٹس اچھے کیا کریں، کیونکہ ہم لوگ آپ کے لیے آتے ہیں شو کرنے کے لیے، اور آپ ہی کے لیے آتے ہیں نئے اتنے موضوعات لے کر. ہوپ سو کہ آپ کو آج کا ہمارا جو ہے وہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ آر جے کائنات خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے